اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنت اطاعت میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، خداوند نے انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ چونکہ انسان مومن خداوند تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو الہ مانتا ہے، فرمان روا مانتا ہے، اور اس ایمان و اعتقاد کے بعد فرمان روا کے فرامین کی اطاعت اس پر لازم ہے۔ اطاعت کا معنی فرامین کی بجا آوری و فرمان برداری اور فرمان بری ہے۔ اس کے مقابلے میں عصیان و معصیت ہے، قانون دیگر، کہ انسان اپنے پروردگار کی طرف سے دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اختیار اور ارادے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتا ہے یا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی پروردگار کے فرمان کو ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے اور انکار کر دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ قانون عصیان ہے و معصیت ہے۔ اطاعت سے انسان کے مقصد خلقت کی تکمیل ہوتی ہے، اور عصیان سے انسان فرامین کو ٹھکرا کر ہلاکت و زوال و تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت قرآن مجید کی صراحت ہے کہ مومنین کے اوپر لازم ہے۔ انہیں اپنی زندگی میں مختلف مراحل میں جو ہدایت درکار ہے وہ ان فرامین کے اندر ہے، اور ان فرامین کو انہوں نے بجا لانا ہے۔ لیکن عملی طور پر لوگوں میں، مومنین میں، جماعت مومنین و عام لوگوں میں بھی ایسی حالت قابل تصور ہے اور موجود بھی ہے جس میں مومنین پر دباؤ آتا ہے، ان طبقات، افراد و شخصیات کی جانب سے جن کی اطاعت سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کے اندر انسان کی تباہی ہے، و بالخصوص مومنین کے لیے مجاز نہیں ہے ان کی اطاعت کرنا۔ ان کی اطاعت گمراہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، بلکہ انسان و خصوصاً مومنین اس وجہ سے بعض اوقات اللہ کے فرامین کی اطاعت نہیں کرتے، چونکہ اللہ کے علاوہ انہوں نے ان طبقات کو فرمان روا مانا ہوا ہے اور ان گروہوں کے تحت تاثیر ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے فرامین کو ٹھکرا دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ رد کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ در حقیقت ان طبقات کے احاطے میں اور نرغے میں ہوتے ہیں مومنین۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے خصوصیت کے ساتھ نام لے کر ان منابع کا نام لیا ہے، اور ان موارد کا جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے دور کر کے اور غیر اللہ کی اطاعت میں لے آتے ہیں۔ عملاً ہر انسان فرمان بردار ہے اور ہر لحظے فرمان بردار ہے۔ انسان جب بھی جس حالت میں ہو، حالت فرمان برداری میں ہوتا ہے، کسی کا فرمان بجا لا رہا ہوتا ہے یا اپنے نفس کا فرمان بجا لاتا ہے، خواہشات نفسانیہ کا فرمان بجا لاتا ہے، نفس امارہ کا فرمان بجا لاتا ہے، یا انسان طواغیت کا فرمان بجا لا رہا ہوتا ہے، کسی طاغوت کا، کسی حاکم کا، یا انسان شیطان کا فرمان بجا لا رہا ہوتا ہے، یا انسان
مخلوقات میں دیگر انسانوں میں سے کسی فرد کا یا کسی ساتھی کا، کسی دوست کا، کسی گروہ کا، کسی حزب کا، کسی نواب سردار کا یا کسی لیڈر کا فرمان بجا لا رہا ہوتا ہے، یا کسی منکر کا، معاند کا فرمان بجا لا رہا ہوتا ہے۔ کوئی لحظہ انسان کی زندگی کا ایسا تلاش نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی انسان کی زندگی کا، مومن ہو یا غیر مومن، جو حالت اطاعت میں نہ ہو، حالت فرمان برداری میں نہ ہو۔ اگر کوئی انسان اپنے تخیل میں فرض بھی کر لے حالت اطاعت سے باہر آنے کو، کہ اس لحظے میں مطلقہ کسی کی اطاعت میں نہیں ہوں، یہ ایک فرض محال ہے، یہ ناممکن فرض ہے جو اس نے اپنے تخیل میں کر لیا ہے، صرف اس کے ذہن میں ہے یہ حالت، ورنہ ذہن سے باہر نہ کوئی انسان ہے اور نہ اس انسان کی ایسی حالت ہے جس میں وہ حالت اطاعت میں نہ ہو۔ لیکن یہ اہم سوال یہ ہے کہ اگر انسان نے ہر لحظے کسی کی اطاعت میں رہنا ہے اور ہے، تو وہ کون سا مقام ہے مطاع جس کی اطاعت میں ہے انسان؟ اطاعت سے تو باہر نہیں ہے، ولایت سے باہر نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے اس نے کہ کس کی اطاعت میں ہے۔ آیا جس کی اطاعت میں ہونا چاہیے تھا اسے، اس کی اطاعت میں ہے، یا اس کی اطاعت میں ہے جس کی اطاعت میں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہر لحظے انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں، جو فعل انجام دے رہا ہوں، یہ فرمان برداری کر رہا ہوں، فرمان بری کر رہا ہوں، کس کی کر رہا ہوں؟ یہ فرمان کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس منبع سے مجھ تک پہنچا ہے؟ آیا میرے پروردگار کا ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے الہ کا حکم ہے، یا رسول اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اولی الامر کا حکم ہے، یا ان کا حکم ہے جو اللہ کے فرامین و اللہ کے احکام مجھ تک پہنچاتے ہیں، یہ ان کے فرامین ہیں۔ میں اس وقت کس کے فرمان کو بجا لا رہا ہوں؟ مومن وہ کہلاتا ہے انسان جو ہر دم، ہر آن اور ہر لحظہ فقط اللہ کے فرامین بجا لا رہا ہو، اور تمام وہ فرمان روا جو دوسروں نے اختیار کر لیے ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ، یا جنہیں اللہ نے حق دیا ہے فرمان روائی کا، ان کے فرامین کے علاوہ مومن کسی کا فرمان بجا نہیں لاتا۔ اگر یہ حالت نظر آ جائے، مشاہدہ ہو جائے اور تشخیص دے دی جائے کہ مومن اس حال میں فرمان بری کر رہا ہے، لیکن یہ فرمان نہ اللہ کا ہے، نہ رسول اللہ کا ہے، اور نہ اولی الامر کا ہے، اور نہ ان ہستیوں کا ہے جنہیں اللہ نے انسان کو فرمان دینے کا حق دے رکھا ہے، اس صورت میں یہ حالت معصیت میں ہوگا، حالت کفر میں ہوگا، حالت فسق میں ہوگا، حالت فجور میں ہوگا، حالت عصیان میں ہوگا، اور نافرمانی کی حالت میں مومن سمجھا جائے گا۔ مختلف یہ گروہ ہیں جو انسان کو بعض اوقات محسوس طور پر اور بعض اوقات غیر محسوس طور پر اپنی اطاعت میں اور اپنی فرمان بری اور اپنی فرمان برداری میں لے آتے ہیں، ایسا گہرا بناتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں، ایسے حالات بناتے ہیں کہ انسان بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی فرمان برداری کرنے لگتا ہے۔ ان گروہوں میں سے قرآن کریم نے ایک طبقہ متعارف کروایا ہے سورہ مبارکہ قلم میں، اور خصوصیات ذکر کی ہیں۔ دیگر آیات کی طرح ان آیات کا بھی ایک شان نزول ہے۔ شان نزول اس مناسبت کو کہتے ہیں جو وقوع پذیر ہوتی ہے، پیش آتی ہے، اور اس بہانے سے حکم خدا، قانون خدا، ضابطہ الہی بیان ہو جاتا ہے، لیکن اس مناسبت کے لیے نہیں ہوتا فقط، چونکہ قرآن فقط انہی افراد کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ
تمام بشریت کے لیے ہدایت ہے، ہدن للناس ہے۔ یہی جو ہدن للناس ہے، نصاب ہدایت ہے تمام بشریت کا و مومنین کا و متقین کا، اس کے جو احکامات ہیں وہ زمانے میں تدریجاً بیان ہوئے ہیں، نہ اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہیں، نہ اس عصر کے ساتھ مخصوص ہیں، نہ اس زمین کے ساتھ مخصوص ہیں، نہ ان مناسبتوں کے ساتھ مخصوص ہیں جن کے وقوع پذیر ہونے پر یہ احکام بیان ہوئے ہیں، بلکہ وہ فقط بہانہ بنے ہیں، وہ موقع بنے ہیں کہ اللہ کا قانون عام جو تمام انسانیت کے لیے ہے وہ بیان ہو جائے۔ ان میں سے یہ سورہ قلم میں ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ آغاز سے ہی اسی گروہ کا جنہوں نے ماحول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک ماحول بنایا ہوا تھا مکہ کے اندر، اور بعد میں مدینہ میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دباؤ ڈالیں، مختلف پہلوؤں سے دباؤ ڈالیں، اپنا فشار بڑھائیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی جسے وہ جانے دیں یا جس سے درگزر کریں کہ اسے بہانہ نہ بنائیں رسول اللہ کے کردار کشی کے لیے، رسول اللہ کی شخصیت پہ کوئی باتیں کرنے کے لیے، یا رسول اللہ کے پیغام میں کوئی ایسے شبہات ایجاد کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، بلکہ تمام ہم و غم ان کا یہی تھا کہ وہ رسول اللہ کے اقدامات، رسول اللہ کے پیغامات، رسول اللہ کے افکار، تعلیمات، ان کو رصد کرتے تھے باقاعدہ، اور ہر قدم کے لیے پھر بیٹھ کر، ہر اقدام کے لیے، ہر بات کے لیے، ہر فیصلے کے لیے بیٹھ کر پھر اس کے مخالفت میں منصوبہ بندی کرتے تھے اور نقشے بناتے تھے۔ معروف شخصیات تھیں اس وقت جو جنہیں قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، بعضوں کا نام لیا، بعضوں کا نہیں لیا۔ جس طرح بعض نے رسول اللہ کے خلاف باقاعدہ گروہ بنائے، لشکر بنائے، جنگیں کیں اور دہشت گردی کی، ڈرایا دھمکایا، اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو شہید کیا، اور رسول اللہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اپنی سرزمین سے بے دخل کیا، جنہیں قرآن نے جرائم میں ان کے شمار کیا ہے کہ یہ وہ مجرمانہ کام ہے جو ان مشرکین نے اور قریش نے اور قریش کے بڑوں نے، سرداروں نے انجام دیا ہے۔ اسی طرح وہاں ایک شخص جس نے رسول اللہ کو مکہ کی تبلیغ کے اندر بہت ستایا ہے، اور مکی زندگی میں اس شخص نے رسول اللہ کو نہایت آزار و اذیت پہنچائی ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، جو اپنی تمام سرگرمیاں ترک کر کے، جو معمول کی گھریلو یا دوسری ہوتی ہیں، وہ فقط رسول اللہ کے پیچھے تھا، اور رسول اللہ کے متعلق لوگوں کو گمراہ کرنے میں تمام وقت اپنا صرف کرتا تھا۔ وہ اس نے جو ماحول بنایا رسول اللہ کے خلاف، اسے قرآن کریم نے یہاں پر سورہ مبارکہ قلم میں اس مناسبت سے یہ ماجرا ذکر کیا ہے، اور خصوصیات اس کی اور اس جیسے طبقے کی ذکر کی ہیں۔ جیسا پہلے کہا تھا کہ مثلاً قرآن کریم نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ ایک گروہ فشار، پریشر گروپ منافق وجود میں آتا ہے، مومنوں کے اندر ہی منافقین پیدا ہوتے ہیں، اور لا تعلق نہیں رہتے بلکہ دائماً مومنین کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مومنین کے پیشوا پر اثر انداز ہوتے ہیں، مومنین کی جماعت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور جو فعال مومن ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں مختلف حربوں سے، مختلف حیلوں سے۔ اسی طرح یہ مخالف و معاند گروہ ہیں جو
باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کے ساتھ منظم ہو کر مومنین کی جماعت کو اپنے شدید دباؤ کے اندر رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم ان گروہوں کو تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت منافقین کو اگر منافق شماری کی جائے یا مردم شماری کی جائے اور اس میں منافق معین کیے جائیں کہ عہد رسول اللہ میں کتنے منافق تھے، گنتی کے منافق تھے، اس طرح بے شمار لاتعداد منافق نہیں تھے، گنتی کے منافق تھے۔ اور ان گنتی کے منافقین کے رویوں کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے اور ان کے طرز عمل کو پیش کیا ہے، ان کے طرز فکر کو پیش کیا ہے، ان کے روش کو پیش کیا ہے، اور مومنین کو اس خطر سے آگاہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میں اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ خطر و خوف منافق علیم کی بابت رکھتا ہوں کہ میری امت کو منافق علیم کا خطرہ ہے، یعنی عالم اور اہل علم منافق جو جانتے بھی ہیں اور صاحب لسان بھی ہیں، صاحب گفتگو بھی ہیں، ان کے پاس قوت گفتگو بھی ہے، ان منافقین کا خطرہ مجھے سب سے زیادہ ہے کہ میری امت ان میں گرفتار ہو جائے گی۔ یہ پیشن گوئی تھی رسول اللہ کی۔ اور آج اگر ہم انہی معیاروں کو جو قرآن نے منافقت کے لیے ذکر کیے ہیں، اس معیار کو، پیمانے کو اور آئینے کو لے کر آج کے زمانے کو دیکھیں تو منافق بے شمار ہیں، حد و حصر میں آنے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے اندر، مومنین کے اندر جماعت منافق موجود ہے، اور اس کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے سامنے عصر رسول اللہ و عہد رسول اللہ کے منافق آٹے میں نمک کے برابر شمار ہوتے ہیں۔ وہ قلیل تعداد میں تھے اور اتنا خطر قرآن نے ان کا بڑھا چڑھا کر ذکر کیا ہے اور ان کے خطر سے مومنین کو اور رسول اللہ کو آگاہ کیا ہے جب وہ تھوڑے تھے، جب وہ کم تھے۔ لیکن آج جب وہ پوری زمین کے اوپر موجود ہیں، اور اگر دیکھیں ہم معیار کے مطابق پیمانے میں دیکھیں، اگر ترازو لے کر دیکھیں، ایمان کا ترازو، اور منافقت کی جو علامتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، ان علامتوں کے آئینے میں جا کر دیکھیں تو ہمیں شاید مومنین سے زیادہ منافقین نظر آئیں گے۔ تو جب اتنی کثرت سے ہیں منافق تو ان کا خطرہ بھی اتنے گنا زیادہ ہے جتنی ان کی تعداد آج زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جو گروہ قرآن متعارف کروا رہا ہے رسول اللہ کے زمانے میں، وہ سارے گروہ آج نہایت کثرت میں ہیں، بے شمار اور بے حد و حصر تعداد ان کی بڑھ گئی ہے، ان گروہوں کی جو اس وقت مومنین پر اثر انداز ہونا چاہ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنہوں نے باقاعدہ ایک مہم چلائی ہوئی تھی، اور اس مہم میں جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کو پیمانہ بنا کر آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر نگاہ کریں تو ہمیں ولید ابن مغیرہ ایک نہیں، اس وقت ایک تھا، اور آج ہزاروں لاکھوں مغیرہ ہمیں نظر آتے ہیں ایک ہی ملک کے اندر، ایک ہی شہر کے اندر، اور اس کو پوری دنیا اسلام میں اگر لے کر منطبق کریں تو ایک خوفناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ اور قرآن ہدایت بھی اسی جہت سے ہے کہ ہم قرآن سے یہ پیمانے، یہ ترازو، یہ معیار، یہ ملاقات لیں، اور ان ترازوؤں میں اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اور اپنے زمانے کو دیکھیں، تولیں، اور پھر ہم فیصلہ کریں کہ اس وقت کہاں ہیں، کون ہیں، اور یہ سارے حالات اور مشکلات جو مومنین کو دامنگیر ہیں، مسلمین کو دامنگیر ہیں، امت رسول اللہ کو، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کی وجوہات یہ ہیں کہ اطاعت ترک کر دی ہے، مسلمانوں نے اطاعت ترک کر دی ہے، مومنوں نے اطاعت ترک کر دی ہے۔ اگر ایک مومن ہی باب اطاعت جو قرآن نے ذکر کیا ہے، اس باب کو لے کر خود اپنی زندگی کو اس آئینے میں دیکھے
جو کچھ قرآن نے اطاعت کے باب میں فرمایا ہے، اور اپنی زندگی کا جائزہ اس اطاعت کے نظام کے ساتھ لے اور سنت اطاعت میں دیکھے، اور پھر یہ دیکھے کہ کتنا آج اللہ کے فرامین کا پابند ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اور خدا کے احکام کے بجائے دوسروں کے احکام کا کتنا پابند ہے، آبا و اجداد کی رسومات کا کتنا پابند ہے اور کتنا ان پر عمل پیرا ہے۔ اور اسی طرح سادہ و سادات و کبرا جو قرآن کی اصطلاح ہے کہ اہل جہنم کہیں گے انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا، وہ بزرگان ان کی رائے پر اور ان کے مسلک پر کتنا ہے اور اللہ کی راہ پر کتنا ہے، رسول اللہ کے فرامین کے مطابق کتنا عمل پیرا ہے۔ تو انسان کو اپنا ایک محاسبہ کرنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ فقدان اطاعت کی وجہ سے ساری مشکلات و سارے مصائب دامنگیر ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قلم شروع ہوتی ہے ان آیات کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ آیات اس لیے رسول اللہ کے فضائل و مناقب میں اور رسول اللہ کے شخصیت کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں، در حقیقت دفاعی آیات ہیں۔ یہ ان اراجیف کا جواب ہیں جو مکہ میں اور مدینہ میں رسول اللہ کے متعلق دشمنان رسول اللہ و دشمنان خدا نے پیش کی تھیں۔ ان لوگوں نے پروپیگنڈے کے طور پر پیش کیا تھا کہ یہ رسول کون ہے۔ ان میں سے ایک ہذیان جو انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں پھیلایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ رسول اللہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، یعنی خوب سخت ہے، اگرچہ قرآن کریم کی آیات ہیں لیکن آج ایک مومن کے لیے بہت سخت ہے کہ دشمن کے پروپیگنڈے کو اور دشمن کے ہذیان کو اپنی زبان پر تکرار بھی کرے، حتیٰ انسان کو شرم آتی ہے یہ بات، لیکن انہوں نے یہ اراجیف یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اور پھیلایا ہوا تھا لوگوں کے اندر کہ یہ رسول مجنون ہے۔ مجنون یعنی ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغام لایا ہوں، میں نیا دین لایا ہوں، اور میں سابقہ انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور مجھے غیب سے الہام و آگاہی ہوتی ہے، ان تمام باتوں کو لے کر تمسخر اڑاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یہی کوئی عاقل آدمی یہ باتیں کرتا ہے۔ مکہ میں پہلے اس طرح سے کسی نے باتیں کی ہیں، کوئی سالم آدمی، صحیح آدمی، نارمل آدمی ایسی گفتگو نہیں کرتا جیسی یہ کر رہے ہیں۔ تو کبھی کہتے کہ یہ مسحور ہیں، ان پر سحر و جادو ہو گیا ہے، اور کبھی خود کہتے کہ یہ خود جادوگر ہیں نعوذ باللہ، جیسے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اس طرح کی تہمتیں باندھتے تھے اور اس طرح کردار کشی کرتے تھے۔ رسول اللہ کے بارے میں بھی انہوں نے یہ ماحول بنایا تھا۔ اور ایسے ہوتا ہے جب رہبر الہی اللہ کا دین لے کر آئیں اور وہ آبائی دین پر پہلے سے کاربند ہوں، اور رسول اللہ آ کر ان کی سرداری، ان کی نوابی، ان کی کبریائی، ان کی ہر چیز کو رسول اللہ آ کر تحدید کریں اور چیلنج کریں اس کو، اور وہ خطرے میں ان کو نظر آ رہی ہو اور اپنا سب کچھ ڈوبتا ہوا انہیں نظر آ رہا ہو، جو کچھ انہوں نے کاذب جھوٹ سے شرک کی بنیادوں پر جو بنا رکھا ہے وہ سارا نظام انہیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہو، تو یہ بوکھلاہٹ اور یہ ہذیان کی کیفیت تبھی یہ سمجھ میں آتی ہے انسان کو کہ کیوں رسول کے مقابلے میں اور انبیاء کے مقابلے میں، اولی الامر کے مقابلے میں اور اولیاء امر کے مقابلے میں، اسی طرح مومنین کے مقابلے میں، وہ مومنین جو اللہ کے نظام کے حامی ہیں، جو اللہ کے فرامین کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ علماء جو اللہ کے نظام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں،
ان کے خلاف ہذیان گوئی کیوں ہوتی ہے؟ معلوم ہے کہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو کچھ انبیاء کرام و ائمہ اطہار اور ان کے جانشین اور ان کے وارثین علماء کرام جو کچھ پیش کرتے ہیں اللہ کے فرامین، اس سے انہیں اپنے طاغوتی نظام، اپنا شیطانی نظام، اپنا آبائی نظام، اپنا خود ساختہ نظام، اپنے گسالے، اپنے بچھڑے، اپنے خود ساختہ افکار منشور جن کی بنا پر وہ لوگوں کو اپنا غلام و عبید بنائے ہوئے تھے اور محکوم و غلام بنائے ہوئے تھے، وہ سب کچھ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طرح فرعون اور ملائے فرعون نے حضرت موسیٰ و جناب ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر انہیں مہلت دی گئی تو یہ تو سب کچھ ویران کر دیں گے، تمہارے آلہہ کو بھی ختم کر دیں گے اور ان کے پیروکاروں کو بھی ختم کر دیں گے اور ہمارا مسلک و سلسلہ ہی سارا ختم ہو جائے گا اگر انہیں مہلت دی گئی۔ بس انہیں مہلت نہ دو، اور مہلت انبیاء سے چھیننے کے لیے اور انبیاء پر میدان بند کرنے کے لیے ہر اقدام کرتے تھے۔ تہمت و ہذیان سے شروع کرتے، پراپوگنڈے سے شروع کرتے، اور آخرکار جنگ و زندان و اسارت و شہادت تک پہنچ جاتے، انبیاء کے قتل تک پہنچ جاتے تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے، اور تاریخ بھر میں ایسے ہوتا رہا ہے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں یہ گروہ آ کر اور اس طرح ناروا طریقے سے ہذیان بکنا انہوں نے شروع کیا، اس کے پیچھے ان کی حالت ان کی حالت سمجھ میں آتی ہے، اور ابھی قرآن نے مزید اس کو کھولا ہے، اس حالت کو ان آیات کے اندر۔ بس یہ آیات جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قسم کے ساتھ شروع کی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے نعمت رب اور اپنے رب کے طفیل مجنون نہیں ہے، جیسا یہ کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں ہے، چونکہ وہ اپنے گمان کے ساتھ اور کینے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح پیش کر رہے تھے کہ یہ جنون کی وجہ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ ان کے نزدیک عقل کیا ہے؟ بتوں کی عبادت کرنا۔ وہ جو آبائی صدیوں سے لات و عزیٰ، لات و منات اور حبل، وہ جو ان کے اندر قومی میراث تھی اور قومیات تھیں، وہ یہ کہتے تھے کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو آبا کے طریقہ کار پر باقی ہوتا ہے، جو ان کبرا کے طریقہ کار پر باقی ہوتا ہے۔ اگر اسی قوم کا ایک فرد آئے اور وہ آ کر خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دے تو وہ کہتے ہیں اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبۃ المتقین میں ایک علامت متقین کی یہ بیان فرمائی ہے کہ باتقوی انسان جب زندگی بسر کرتا ہے اور تقوی کو اپنا منشور قرار دیتا ہے، اور بے تقوی لوگ جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ قد خولتو، یہ پاگل ہو گئے ہیں، انہوں نے خلط کر دیا، مخلوط ہو گئے ہیں، یہ ان کی تاریں مل گئی ہیں آپس میں، اور دماغی توازن ان کا صحیح نہیں رہا۔ ورنہ کون انسان ہے جو ربا چھوڑ دے، اور کون انسان ہے جو رشوت چھوڑ دے؟ گھر آئے ہوئے پیسے کو کون لات مارتا ہے؟ اور کھلے دروازوں میں کون ہے جو فائدہ نہ اٹھائے؟ لیکن یہ باتقوی لوگ یہ نہیں کرتے یہ کام، پس اس کا مطلب ہے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک طبعی رد عمل ہے اہل فسق و فجور و کفر و شرک کا اللہ کے ان بندوں کے متعلق اور خدا کی طرف سے جو منسوب رہبر ہیں ان کے متعلق۔ بس یہ ہذیان گوئی سمجھ میں آتی ہے، ہر زمانے میں سمجھ میں آتی ہے، آج بھی جو کرتے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آتی ہے یہ ہذیان گوئی۔ مثلا اس وقت رہبر معظم کے بارے میں عالمی میڈیا اور مختلف ممالک، مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے مختلف ممالک کے اندر حکومتوں کی طرف سے، گروہوں کی طرف سے، مختلف فرقوں کی جانب سے جو ہذیان کہا جاتا ہے اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو اپنا تمام شیطانی نظام، ہوا و ہوس کا نظام اور شہوت و لذت و ہوس کا نظام سارا
بند نظر آتا ہے، میدان ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے یہ شدت ہے ان کے اندر۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے آپ اسے پرواہ نہ کریں چونکہ آپ نہیں ہیں مجنون۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی خاطر دی ہے کہ آپ لا تحزن، گھبرائیں مت، حزین نہ ہو، پریشان نہ ہو، مضطرب نہ ہو یہ باتیں سن کر، علی ما یقولون، جو کچھ لوگ کہتے ہیں، جو پھیلاتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو افواہیں اڑاتے ہیں، لا تحزن علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ اس سے ہرگز گھبرائیں نہیں۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، چونکہ بعض اوقات انسان تیروں سے، تلواروں سے نہیں گھبراتا، لیکن باتوں سے گھبرا جاتا ہے، ملامتوں سے گھبرا جاتا ہے، پروپیگنڈے سے اور بدنامی سے گھبرا جاتا ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ جو اسلحے کے مقابلے میں نہیں ڈرتا اور جان دینے کے لیے تیار ہے، جان دینا خدا کی راہ میں آسان ہے، آبرو دینا خدا کی راہ میں مشکل ہے۔ انسان اپنی شخصیت، اپنی گردن کٹانا آسان ہے، اپنی شخصیت پائمال کروانا یہ مشکل ہے، یہ تحمل نہیں ہوتا، چونکہ گردن ایک دفعہ کٹتی ہے، تلوار ایک دفعہ چلتی ہے، تیر نیزہ ایک دفعہ لگتا ہے، گولی ایک دفعہ لگتی ہے، دھماکہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ کا یہ مسئلہ ہے، اور اس کے بعد رنج و دکھ و درد و سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو روز کی موت ہے اور ہر لمحے کی موت ہے۔ پروپیگنڈا، افواہیں، بد کردار کشی، کیچڑ اچھالنا، پگڑی اچھالنا، تہمت، بلیم، بہتان، جھوٹ، کذب، افتراء، افک، یہ وہ ان کے اراجیف، یہ سب ان کے ہتھیار ہیں، اور صبح و شام چلا رہے ہیں یہ تیر مومنین کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو اسلام کے میدان میں اللہ کی راہ میں موجود ہیں، اور صبح و شام نظر بھی آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ تحمل کرنا بہت دشوار ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جہاں میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا اور اصحاب کو حوصلہ دیا، مومنین کی ہمت افزائی کی، اور فرمایا کہ آپ کمزوری نہ دکھائیں، آپ حزین نہ ہوں، آپ وہن اپنے اندر پیدا نہ کریں، اور آپ استقامت سے کام لیں، آپ صبر سے کام لیں۔ یہ سب بر وقت آیات ہیں، تعلیمات ہیں اور ہدایات ہیں جو میدان جنگ کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن میدان جنگ سے زیادہ دشوار میدان وہ ہوتا ہے جو انسان روزانہ جس میدان میں اترتا ہے، وہ جنگ اعصابی جنگ اور پروپیگنڈے کی جنگ، یہ تہمتوں کی جنگ، بہتانوں کی جنگ، یہ تیر بہت دشوار ہیں کہ اس میں انسان مثلا جنگ چند دن کی ہے، انسان جنگ لڑتا ہے یا مارتا ہے یا مرتا ہے، بالآخر ایک دن فیصلہ ہو جاتا ہے اس جنگ کا۔ لیکن جو تہمتوں کی جنگ ہے یہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کا کوئی وقت نہیں ہے، صبح و شام ہے، 24 گھنٹے ہے، 12 مہینے ہے، اور پورا ہفتہ ہے، پورا مہینہ ہے، صبح و شام، اور ہر ذریعے سے ہے۔ اس وقت پروپیگنڈا کرنے کے لیے بہت محدود وسائل تھے۔ ابھی قرآن کریم نے ذکر بھی کیا ہے، ان کے بعض روشوں کا ذکر کیا ہے، لیکن آج تہمتیں لگانے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس قدر وسیع اور سریع اور تیز رفتار وسائل ہیں کہ آپ ایک سیکنڈ کے اندر پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر پھیلا سکتے ہیں۔ ایک تہمت، اس کو عالمگیر بنا سکتے ہیں آپ، اور یہی خود جنہوں نے یہ نظام بنائے ہیں، یہ وسائل بنائے ہیں، مثلاً ایک ان میں سے وہ جو متعارف ہے اصطلاح میں سوشل میڈیا، یعنی عمومی ذرائع ابلاغ جو خصوصی نہیں ہیں، عمومی ذرائع ابلاغ جو سب کے اختیار میں ہیں۔ مثلا ٹی وی چینل سوشل میڈیا نہیں ہے، چونکہ ایک خاص گروہ کے اختیار میں ہوتا ہے، ایک طبقے کے اختیار میں ہے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں عوام اس میں سے سنتے ہیں، سب
عوام، تمام افراد، تمام قوم، تمام ملک، تمام دنیا ٹی وی چینل پر اپنا ارادہ ظاہر نہیں کر سکتے یا اخباروں میں نہیں کر سکتے، لیکن ایک میڈیا ایسا متعارف کروایا گیا ہے جس میں ہر انسان اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، ہر انسان۔ بعض ذرائع ابلاغ ہیں کہ جن میں منتخب افراد اور کوالیفائڈ افراد، قابل افراد، منظور شدہ افراد، تصدیق شدہ افراد، منتخب افراد اظہار نظر کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا عمومی اظہار رائے کا ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ خطرناک میدان ہے۔ یہ ایک مقصد کے تحت بنایا گیا ہے، اس کے اوپر بہت خرچ ہوا ہے سوشل میڈیا بنانے میں، اور اس کے مختلف جو راستے ہیں اور اس کے مختلف پروگرام ہیں وہ سب محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اور بڑی لاگت کے ساتھ بنایا گیا ہے تاکہ تمام دنیا کا ہر فرد ہر موضوع پہ بولے، اور اسے ایک اپنی بڑی موفقیت سمجھتے ہیں، اسے ایک انسان کی بڑی خدمت سمجھتے ہیں، در حالی کہ یہی انسان کے زوال و تباہی کا باعث بن رہا ہے، اور آج خود اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ اور اتفاقاً یہ ذرائع عامہ، ذرائع ابلاغ، عمومی ذرائع ابلاغ، عمومی یعنی جو ہر ایک کی دسترس میں ہیں، جن پہ کوئی آدمی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے بغیر کسی روک تھام کے، بغیر کسی روک ٹوک کے، یہ اس قدر خطرناک ہے کہ اس کی زد میں خود آ گئے ہیں اور ابھی خود ان کو متہم کرتے ہیں، خود اس کے شر سے بچنے کے لیے ہزار جتن کرتے ہیں، اور جب اس کی زد میں خود آ جاتے ہیں پھر چیختے ہیں، پھر قانون بناتے ہیں، پھر سزائیں دیتے ہیں، پھر پکڑ دھکڑ کرتے ہیں۔ مثلاً یہی اگر یہ ذرائع ابلاغ عمومی نہ ہو، سوشل میڈیا نہ ہو، بلکہ مخصوص میڈیا ہو، پرائیویٹ میڈیا ہو، نہ سوشل میڈیا ہو، یا حکومتی میڈیا ہو، جس طرح ٹی وی چینلز ہیں کہ ایک گروہ کے اختیار میں ہیں، یہ ہر کام نہیں کر سکتے چونکہ انہیں جواب دہ ہونا پڑتا ہے، انہیں پھر جو کام کر رہے ہیں اس کا مقابلہ اور اس کے اثرات بھی بھگتنا پڑتے ہیں، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اس لیے یہ ہر قدم نہیں اٹھا سکتے۔ جس طرح افواج ہیں، طاقتور افواج ہیں دنیا میں، اور ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ بہت کچھ کریں، قتل عام کریں، قتل و غارت کریں، لوٹ کھسوٹ مچائیں، لیکن نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ایک ملک کی معین نامزد فوج ہے، ایک شناخت کے ساتھ، ایک پہچان کے ساتھ، اور ایک معین جغرافیے کے اندر ہیں، اور رد عمل ہے ان کے مقابلے میں، عکس العمل ہے ان کے مقابلے میں، قوانین ہیں ان کے مقابلے میں، بھی افواج ہیں ان کے مقابلے میں، بھی عدالتیں ہیں، اور ان کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر روز کر بھی رہے ہیں۔ اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طاقتور افواج دنیا میں موجود ہیں، لیکن جو چاہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اس وقت وحشی افواج، دنیا کی سب سے وحشی ترین فوج امریکہ کی ہے، لیکن یہ بھی جو چاہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ یہ جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ چاہتے ہیں، یہ ساری دنیا کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے کر نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے ان کے لیے، چونکہ ان کے مقابلے میں بھی سب کچھ، جیسے ابھی سوریہ میں یہ چاہتے ہیں بہت کچھ شرارت کریں، لیکن ان کے مقابلے میں روس ہے، اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے، ڈرتے ہیں اس سے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو وہ بھی اتنا نقصان یا اس سے زیادہ نقصان ہمارا ہوگا۔ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جو مرضی یہ کہے، جس مقدسات کے مقابلے میں آ جائے، اس کو کچھ جواب نہیں دینا پڑتا۔ مثلا انبیاء کی بے حرمتی اگر کسی معین ٹی وی چینل پہ ہوتی تو آج اس کو جواب دینا ہوتا، لیکن یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کا مطلب یعنی فساد کا ایک ایسا میدان جس میں کوئی پکڑ دھکڑ، کوئی قانون نہیں ہے، کون کر رہا ہے، کس نے کیا ہے، کوئی ذریعہ اس کو پکڑنے کا نہیں ہے، نہ اس کے خلاف اقدام کو کر سکتے ہیں۔ ہر گمراہ انسان، ہر بے عقل انسان، ہر فاسد انسان، ہر مجرم انسان سوشل میڈیا مجرموں کے اختیار میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کا میڈیا مجرم کے پاس ہو، مثلا ٹی وی چینل مجرمین کے پاس ہو، اور انہیں کہا جائے کہ ٹھیک ہے
مثلا پاکستان کے ٹی وی چینل کے اوپر، قومی ٹی وی چینل کے اوپر کوئی بھی مجرم آ کے اپنی بات کر سکتا ہے، پروگرام کر سکتا ہے، کوئی فاسد آدمی آ کے دنیا کے سامنے فساد، عورت مرد آ کے فساد کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتا. لیکن یہی جو پی ٹی وی پہ نہیں کر سکتا، یہ سوشل میڈیا پہ کر سکتا ہے، اور کر بھی رہے ہیں. انبیاء کی بے حرمتی کرتے ہیں، دین کی بے حرمتی کرتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں. اس قدر یہ خود تنگ آ گئے ہیں کہ ابھی اس کو کنٹرول کرتے ہیں. مثلا ترکی جو خود اس میدان میں بہت چیمپئن بنا ہوا تھا فساد کو قانونی کرنے میں، اس نے تمام سوشل میڈیا اپنے ملک میں بند کر دیا ہے، اگرچہ سیاسی وجوہات سے کیا ہے. لیکن ترکی اس وقت سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے والوں میں سب سے آگے ترکی ہے. اور اس کے علاوہ خود امریکہ کے اندر نہیں چلنے دیتے. مثلا اب جن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے انہیں نہیں چلنے دیتے، بند کر دیتے ہیں. مثلا جو خود یورپ کے اندر ایسے ہے جو ویب سائٹس بلاک کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں، یہ ہماری قوم کو خراب کرتے ہیں. وہ موقع دیا ہے، آپ نے کرنے دو ان کو، یہ حق ہے ان کا، جو مرضی ہے یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دو. آپ ایک طرف سے حقوق بشر کا دعویٰ رکھتے ہو اور ایک طرف پابندیاں لگاتے ہو. جب خود زد میں آتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے چارہ جوئی کرتے ہیں، لیکن جب ان کا رخ دین کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے اور مومنین کی طرف ہوتا ہے اور مسلمین کی طرف ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں یہ ہر ایک کا حق ہے اور ہم نہیں روک سکتے اور روکنا بھی نہیں چاہیے، اور جو روکے وہ حقوق پہ تجاوز کر رہا ہے. آج وحشتناک طور پر یہ میڈیا اس کام میں استعمال ہو رہا ہے جس میں مکہ میں جو افراد تھے اس وقت جنہوں نے رسول اللہ کے بارے میں یہ افواہیں پھیلائی تھیں اور یہ پراپوگنڈا کیا تھا، ان کی نسبت آج دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ہے. یہی کردار کشی کرنا کس قدر شیطان کے لیے آزادی فراہم کر دی گئی ہے. اور راہ خدا کے لیے، علماء کے لیے، جو بھی خدا کی راہ میں آئے گا یہ اس کے خلاف ملا اور سارے طبقات ایک ہو جائیں گے. لہٰذا یہ آج 1000 گنا و کئی ہزار و 100,000 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے جو رسول اللہ کے عہد میں محدود طریقے سے ہوتا تھا. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. خوب یہ سب جو آپ تحمل کر رہے ہیں، رسول اللہ کا حلم و بردباری و قوت تحمل غیر معمولی تھا، بہت غیر معمولی تھا حلم رسول. ابھی ساری بات لے آتے ہیں مناظراتی جدلی ذہنیتوں کی وجہ سے اور جدلی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اور جدلی نصاب کی وجہ سے اختلافی موضوعات پر. مثلا رسول اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کے علم اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہے، کہ یہ غیر ضروری بحثوں میں لے آتے ہیں. علم رسول اللہ ایک مسلم چیز ہے، چونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے وحی کے ذریعے انہیں علم عطا کیا، ہم نے غیب سے ان کو علم عطا کیا. ان کا منبع علم کا اللہ کی ذات ہے، انہوں نے دنیا سے کسب نہیں کیا ہے. امی ہیں، یعنی کسی مدرسے کسی استاد کے پاس پڑھے ہوئے مکتب کے فارغ و تحصیل نہیں ہیں، بلکہ یہ وحی کے شاگرد ہیں اور اللہ کی طرف سے معلم اللہ کی ذات ہے اور تعلیم اللہ کی طرف سے ہے. ان کو حلم رسول اللہ کبھی بھی زیر باس نہیں آتا. حلم رسول، علم رسول آتا ہے، حلم نہیں زیر باس آتا. جیسے اعتقادات میں، چونکہ جیسا پہلے بھی عرض ہوا ہے کہ جس طرح سیکولر تعلیم آہستہ آہستہ سیکولر بے دینی کی طرف جا رہی ہے اور لاپرواہی کی طرف جا رہی ہے اور اقدار سے توہی ہوتی جا رہی ہے، یہ نصاب بے تدریج اور شہوانی ہوتی جا رہی ہے یہ تعلیم اور اس کا نصاب. دینی مدرسوں کی تعلیم جو صدیوں سے ابھی تک چلی ہے اور ابھی بھی ایسا ہی ہے، یہ جدلیاتی ہے، جدلی ہے، مناظراتی ہے. یہ تعلیم اپنی اصلاح کے، اس کے کتابوں کا رخ ہی انسان کی اپنی طرف نہیں ہے، سب کتابوں کا رخ منکرین کی طرف، مخالفین کی طرف ہے. یہ تعلیم ہے ہی مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے، خصوصاً علم کلام، کہ علم کلام ایک محض جدلی علم ہے جو
انسان کو تیار کرتا ہے دوسروں سے ٹکرانے کے لیے، اور اس جدلیاتی ماحول میں انسان پھر وہی بنتا ہے، اسی طرح سے انسان کا دل و دماغ بنتا ہے، اور اس کی تعلیم کا رخ بھی اسی طرف ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنی جو تکمیل ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے تمام مسالک کے اندر دشمن شکنی، مخالف کشی قوی ہے، خود سازی ضعیف ہے۔ اگر انہیں پوچھیں ہم کہ آپ نے دشمن کی ایسی تیسی تو بہت لگائی ہے، کتابیں بتاؤ جتنی مخالفین کے خلاف لکھی ہیں وہ فراوان ہیں، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، اب وہ کتابیں بتاؤ جو اپنوں کے لیے، اپنے مسلک والوں کی تربیت کے لیے لکھی ہیں، جو ان کی پرورش کے لیے آپ نے لکھی ہیں، وہ کتنی کتابیں ہیں، یا وہ کتنا نصاب ہے جو اپنوں کی خاطر خودی کے لیے لکھا ہے، وہ شاید نہ دکھا سکیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی انہوں نے، اس لیے اس شعبے میں کمزور ہیں، بہت خود سازی میں بہت کمزور ہیں، اور اپنے افراد کی پرورش میں ضعیف ہیں سارے، لیکن دشمن کی سرکوبی میں بہت قوی ہیں، دلائل ہیں ان کے پاس فراوان، گفتگو فراوان کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ تحمل کر رہے ہیں، حلم رسول اکرم، اس سے در حقیقت آپ کا نظام چلے گا، اور اس کی بنیاد پر سارا قائم ہے، نہ کہ علم رسول لوگوں کی ہدایت کے لیے لازمی ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک نورانیت ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کے ذریعے مومنین تک پہنچ رہی ہے، لیکن عملی زندگی میں، معاشرت میں سختیاں برداشت کرنا، دشواریاں برداشت کرنا، تلخیاں برداشت کرنا، تہمتیں برداشت کرنا، بلیم برداشت کرنا، یہ علم سے نہیں ہوتا، بلکہ علم بعض اوقات انسان کو اور زیادہ پریشان کرتا ہے۔ مثلا جتنا زیادہ انسان کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں اتنا پراپوگنڈا ہو رہا ہے، یہ علم، یہ آگاہی اور پریشان کرتی ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں، علم میں اضافہ کرتے ہیں، جی آپ کے خلاف یہ بھی آ گیا، آپ کے خلاف یہ بھی آ گیا، وہ جانتا رہتا ہے، دن بھر سنتا رہتا ہے، یہ بھی میرے خلاف ہو گیا، یہ بھی میرے خلاف ہو گیا، وہ شام تک بالکل مایوس ہو جاتا ہے، مضطر ہو جاتا ہے، پریشان و حزین ہو جاتا ہے۔ بس جتنی آگاہی بڑھتی ہے کہ آپ کے خلاف اتنی مخالفت ہو رہی ہے، اتنا انسان کا حوصلہ کم ہوتا ہے۔ یہاں علم مدد کو نہیں پہنچتا، حلم مدد کو پہنچتا ہے، بردباری، قوت برداشت، تحمل، اور وہ تدبیریں۔ حلم پہلے کسی اور مناسبت سے تفسیر کی ہے حلم کی، کہ حلم اس حکمت کو یا اس تدبیر کو کہتے ہیں جو بار بند کسی بار کو، کسی سامان کو جانور کے اوپر باندھتا ہے، اور اس استحکام کے ساتھ باندھتا ہے، اس محکم کاری کے ساتھ باندھتا ہے کہ وہ آخر تک ڈگمگاتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے، اس طرح سے اس کو کستا ہے، اس سامان کو، اور مضبوط کرتا ہے، احتیاطی تدبیر ایسی کرتا ہے کہ راستے میں مثلا فرض کریں جو سامان اونٹ کے اوپر باندھا ہے، یا فرض کریں آج کی مثال دیں، ٹرک کے اوپر لادا ہے، اور یہ ٹرک کچے راستے پہ بھی جائے گا، یہ ٹرک تنگ راستوں پہ جائے گا، یہ ٹرک کیچڑ میں بھی جائے گا، یہ پتھریلے علاقوں میں جائے گا، یہ پکے روڈوں پہ چڑھے گا، یہ چڑھائیوں پہ چڑھے گا، یہ اترائیوں میں اترے گا۔ تو جو سامان باندھتے ہیں وہ اتنا اس کو مضبوط محکم کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس طرح سے چلنا ہے، راستہ اس طرح سے ہے، تو وہ جو تدبیر کرتے ہیں اس سامان کے لیے، اسے حلم کہا جاتا ہے۔ حلیم انسان وہ ہے جس نے اپنے اندر یہ طاقت، توانائی، بصیرت پیدا کر لی ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے، ہر چیز آتی ہے اس کو اپنا مقصود، اپنا راستہ جاری رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ اعلیٰ درجے کا عطا کیا ہوا تھا۔ ابھی اگلی آیت ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے کہ عملی حکمت عملی رسول اللہ کی حکمت علمی سے برتر تھی، حکمت علمی رسول اللہ کی بہت اعلیٰ ہے،
چونکہ وحی کا نتیجہ ہے، لیکن جس کی وجہ سے رسول اللہ میدان عمل میں قائم ہیں وہ رسول اللہ کی حکمت عملی ہے جس نے رسول اللہ کو قائم رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ ایک بے حساب، بلا منت، بلا احسان اجر آپ کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بلند اعلیٰ اخلاق کے اوپر ہیں۔ خلق، یہ اب روزانہ مرثیہ پڑھنا پڑتا ہے کہ قرآنی معارف، اصطلاحات یہ شکار ہو گئے ہیں بہت ساری چیزوں کا۔ جس طرح ایک یہ کہ ہم نے قرآن کے جتنے موضوعات ہیں یہ سب علوم میں پہلے پڑھے ہیں، علوم نے ان کے بارے میں پہلے اظہار نظر کی، یا قرآن میں بعد میں آئے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور علوم نے ان کو ایک جہت دے دی ہے، ان کی ایک شخصیت بنا دی ہے، ان کا ایک باقاعدہ ایک حلیہ بنا دیا ہے۔ اور جو بھی علوم میں ایک دفعہ یہ سب پڑھ آئے قرآنی اصطلاحات، یہ آخر تک، موت تک اس کے ذہن سے نہیں نکلتی، چونکہ الحرف فی الصغر کا نقش علی الحجر، ابتدائی تعلیمی عمر میں جو کچھ ذہن میں ڈال جاتا ہے یہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ پتھر پہ لکیر نہ جو قلم سے یا کسی رنگ سے ڈالی جاتی ہے وہ مٹ جاتی ہے، پتھر پہ نقش یعنی جو کندہ کیا جاتا ہے، پتھر کو تراش کے جو نقش اس کے اوپر ایجاد کیا جاتا ہے، یہ جب تک پتھر ہے یہ نقش رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، دھو نہیں سکتا۔ صغر، بچپن کی تعلیم، اس طرح سے اس کا نقش بیٹھ جاتا ہے، اور آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں لوگوں کے اندر کہ وہ نقش صغر وہ نہیں مٹتا، نہ اسے قرآن مٹا سکتا ہے، نہ اسے حدیث مٹاتی ہے، نہ اسے کوئی علم مٹا سکتا ہے۔ جو پہلے استاد سے سنا تھا، پہلے دن جو سنا تھا اور جو آغاز میں جو سنا تھا وہ نقش ابھی تک قائم ہے۔ ہر چیز کو اس کے آئینے میں، اس کے مفروضے میں انسان دیکھتا ہے، وہ کبھی وہ نقش، ممکن ہے انہوں نے نقش باطل ڈال دیا ہو، اور نقش باطل مٹاتا نہیں ہے انسان، ایسے فراوان رہا ہے۔ مثلا جتنی بھی اہل علم ہیں آج کے زمانے میں، چونکہ سابقہ زمانوں میں تعلیمی ادارے مکتب ہوا کرتے تھے، اور مکتب بہت پاکیزہ ادارے تھے، وہ شروع ہی قرآن سے ہوتے تھے، یعنی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم الگ الگ نہیں تھے، ایک ادارہ تھا، اس کا نام مکتب تھا، اور اس مکتب کے اندر ہی یہ سارے علوم جو آج الگ الگ کر دیے گئے ہیں، یہ سارے علوم ایک جگہ پڑھائے جاتے تھے، وہیں قرآن، وہیں تفسیر، وہیں حدیث، وہیں کیمیا، وہیں طبیعیات، وہیں پہ فلسفہ، وہیں پہ ریاضیات، وہیں پہ سب کچھ پڑھایا جاتا تھا، اور اسی ایک مدرسے سے، اسی ایک مکتب سے سارے سائنسدان بھی وہیں سے بن کے نکل رہا ہے، اور دین شناس بھی وہیں سے نکل رہا ہے، مفسر و نجوم شناس بھی سارے وہاں سے فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں، اور جس شعبے میں جاتے تھے ان کی شخصیت پر وہ تعلیم کا اثر رہتا تھا۔ مثلا آپ جتنے پرانے سائنسدان ہیں یہ سب علماء ہیں، ان کی پرانی جو حتی خیالی تصویریں ہیں وہ بھی ساری آبا کبا اور امامے کے اندر ہیں۔ مثلا البیرونی علماء دین میں سے تھے، ابن سینا علماء دین میں سے تھے، وہیں کے سائنسدان تھے، وہیں کے خود متعدد علوم کے بانی بھی تھے اور ماہرین بھی تھے۔ اسی طرح ابن ہیثم و دیگر زکریا رازی و فراوان ایسے۔ یہ آفت نازل ہوئی بعد میں، دین دنیا کی جدائی جب ہوئی اور تباہی یہیں سے، چنگیزیت و خانقائیت یہیں سے الگ الگ ہو گئی، اور دونوں پہ آفت نازل ہوئی ہے۔ ان علوم میں ہم نگاہ کریں، ان علوم نے ہمیں آشنا کیا ہے قرآن کے بغیر۔ مثلا ہم نے علم اخلاق جو الگ سے ایک علم تدوین ہوا ہے، اس میں پہلے ہم نے جا کر پڑھا اخلاق کیا ہے، انہوں نے تعریف کی، بتایا، وضاحت کی، وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ کے، اور پورا نصاب پڑھا، امتحان دیا، پاس ہوئے،
اور اس کے بعد ہم قرآن کی طرف جب رجوع کیا اور اس میں یہ آیت پڑھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اس سے ایک عالم یا طالب علم یا ایک مومن کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ یہ قرآن کیا رسول اللہ کی کون سی خصوصیت بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق یعنی رویہ رسول اللہ کا بہت اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ادب احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو پوچھتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، تیمارداری کرتے تھے۔ یہ لیتے ہیں مراد ہم، چونکہ ہمیں علم اخلاق نے خلق و خلق یہی بتایا ہے، جبکہ قرآن نے خلق کو خلق سے متصل کیا ہے۔ خلق کا مرحلہ، چونکہ انسان کے دو مرحلے ہیں، تکمیل انسان کے دو مرحلے ہیں، ایک خلق و خلقت انسان ہے اور ایک خلق انسان ہے۔ تخلیق انسان و تخلق انسان، یہ دو مرحلے ہیں۔ ایک کام اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، دوسرا اللہ کے حکم سے انسان کے ارادے سے ہونا ہے۔ یعنی انسان کی شخصیت کا آدھا کام، بنیاد خدا نے رکھ دی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، ہم نے احسن تقویم، احسن نقشے کے ساتھ انسان کو خلق کیا ہے۔ اب خلق تو ہو گیا ہے، خلق ہی رہے تو یہ تو انسان نہیں بنے گا، یہ خلق انسان نہیں بنے گا۔ کیوں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین میں خلق کیا ہے، یعنی سب سے اپنے کائنات کے جو درجات ہیں ان میں سے سب سے اسفل درجے میں اس کو رکھا ہے۔ تو بس یہ تو انسان تو نہیں ہو سکتا، یہ جہاں خلق ہوا ہے، جہاں پیدا ہوا ہے، جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں تو یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسفل سافلین میں سے ہے۔ پھر کیا کرے یہ؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اب یہاں سے آگے اس نے خود شروع کرنا ہے، وہ جو سانچہ بنایا تھا اس سانچے کو بھرنا اس نے خود ہے، اور وہ خلق ہے۔ خلق اللہ کا فعل ہے اور خلق انسان کا فعل ہے اپنے اوپر۔ جس طرح لکڑی انسان جنگل سے کاٹ کے لے آتا ہے، یہ خلق ہے، اور اس لکڑی سے آگے فرنیچر بناتا ہے انسان، یہ خلق ہے۔ اب لکڑی کو خلق دے رہا ہے، اللہ نے لکڑی کو خلق یا خلقت دی، اور اب لکڑی کا خلق بنایا جا رہا ہے، انسان بنا رہا ہے، لکڑی کی صورت بنائی جا رہی ہے، لکڑی کی شکل بنائی جا رہی ہے، لکڑی قابل استفادہ بنائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے انسان ہے، خلق کی تکمیل، خلقت کی تکمیل خلق سے ہوتی ہے، یعنی وہ صفات اور وہ اپنی ذات کی تکمیل، اپنی شخصیت کی تکمیل، یا علامہ اقبال کے بقول وہ خودی، وہ اصول اور وہ ارتقاء، نمو جو خود انسان اپنے اندر ایجاد کرتا ہے، وہ خلق کہلاتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، وہ بہت عظیم شعبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شخصیت کے اندر اللہ کے ہدایت سے اور اللہ کے اذن سے اپنی شخصیت بنائی ہے۔ اصل وہ ہے جس نے رسول اللہ کو قائم رکھا ہوا ہے۔ راہبری خلق عظیم سے ہو سکتی ہے۔ اب ہم عالم کی تلاش میں رہتے ہیں، عالم کی تلاش میں، جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ نہ، اعظم و خلقن کی تلاش کرو، جو خلق میں عظیم ہوگا میدان میں وہ قائم رہتا ہے۔ امام خمینی نے کیوں یہ میدان سنبھالا اور تسلیم نہیں ہوئے، اتنے دباؤ میں نہیں آئے؟ اس خلق عظیم کی وجہ سے، ورنہ اتنا علم جتنا امام خمینی کے پاس تھا کتابوں سے، اتنا دوسروں کے پاس بھی تھا۔ کمی کیا تھی امام میں اور دوسروں میں؟ اس خلق عظیم کی کمی تھی، یعنی وہ حصہ جو انسان نے خود تکمیل کرنا ہوتا ہے، اپنی شخصیت کے اندر اتارنا ہوتا ہے، وہ خودی جو انسان نے خود اللہ کی ہدایت اور اللہ کی رہنمائی سے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے لطف سے اور اذن سے خود کرنا ہوتا ہے، اصل وہ چیز پائیداری کا باعث بنتی ہے، نہ کہ فقط
علم حاصل کر لینا، درس پڑھ لینا، انک لعلی خلق عظیم، یعنی بات کیا ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر جو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں ایسے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کو یہ مجنون کہہ رہے ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے تو ایک بے حساب و بے حد اجر خدا کے پاس ہے، چونکہ جو آپ پر گزر رہی ہے وہ آپ تنہا برداشت کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے. جو کچھ وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ رسول ابھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کل کو آپ سے یہ کروانے والے ہیں، یہ رسول آج یہ آپ کو نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، کل یہ خود آج مثلاً کہہ رہے ہیں میں خدا کی طرف سے ہوں، نعوذ باللہ، کل یہ خود خدا بن بیٹھیں گے، کل اپنی عبادت کروانا شروع کر دیں گے. بتوں کو اس لیے توڑوا رہے ہیں کہ خود یہ چاہتے ہیں کہ بتوں کی بجائے میری عبادت کرو، میرے پیچھے چلو. اس طرح کا پراپوگنڈا رسول اللہ کے بارے میں، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ رسول آج ایسی باتیں کر رہے ہیں، کل ایسی باتیں کریں گے، کل ایسی کریں گے، اور آخر میں یہاں تک پہنچ جائیں گے. فرعون نے بھی اور ملائے فرعون نے حضرت موسیٰ کے متعلق یہی کہا تھا کہ انہوں نے شروع ان دونوں بھائیوں نے یہاں سے کیا ہے، یہ پھر آگے بڑھیں گے، یہ آگے بڑھیں گے اور پھر یہاں تک پہنچ جائیں گے. اللہ کا فرمان ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے، آپ بھی ملاحظہ کریں گے اور وہ بھی دیکھیں گے. انہوں نے جو فضا بنائی ہوئی ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے، اور جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اب آپ بھی دیکھ لیں گے کہ وہ بھی دیکھ لیں گے. دونوں وہ میدان تو حاضر ہے، دیکھ لیں گے کیا ہونے والا ہے. آیا ان اراجیف و پراپوگنڈا کرنے والوں کی باتیں جو مجنون کہتے ہیں آپ کو، ان کی بات درست نکلتی ہے یا جو اللہ کا فرمان ہے درست نکلتا ہے؟ بِأَيِّكُمُ مفتون، کہ تم میں سے کون فتنے میں ہے، کون تم میں سے، یعنی وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مفتون ہیں، یہ مسحور ہیں، یہ مجنون ہیں، ان کا توازن ٹھیک نہیں ہے. آپ بھی دیکھیں کل بھی دیکھیں کہ کون مجنون ہے، کس کا توازن ٹھیک نہیں تھا، کون غلط سوچ رکھتا تھا، کس کا نظریہ غلط تھا اور کس کے اقدامات غلط تھے. یہ کل آنے والا دن بتا دے گا آپ کو، آنے والا زمانہ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب معلوم ہو جائے گا. سَتُبْصِرُ یعنی بہت جلدی معلوم ہو جائے گا، سین جلدی کے لیے ہے کہ بہت جلدی آپ کو معلوم ہو جائے گا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کیونکہ اللہ جانتا ہے، عالم ہے خدا کی ذات، کہ کون تم میں سے گمراہ ہے ان میں سے اور کون ہدایت کے اوپر ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے، اس لیے آپ دیکھیں کل کیا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن اب آپ نے کرنا کیا ہے، وہ دستور جو رسول اللہ صلی اللہ یہ ماحول بتایا کہ اس وقت ماحول یہ ہے کہ رسول اللہ کو مجنون کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کو مفتون سمجھتے ہیں، یعنی فتنہ زدہ، جو کسی آفت کی زد میں آ گیا ہو، جس کا توازن ٹھیک نہ ہو، جس کی سوچ صحیح نہ ہو، جس کی فکر ہی صحیح نہ ہو، جو نعوذ باللہ پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہو. یہ انہوں نے ماحول بنایا ہوا تھا. اس ماحول میں رسول اللہ کا پیغام دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر آدمی درک نہیں کر سکتا. جس طرح ائمہ کے درد ہیں تو امام درک کر سکتے ہیں، رسول کے درد رسول درک کر سکتے ہیں. یہ چیز ہر ایک نہیں محسوس کر سکتا. علی علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ میں بھیڑ میں، رش میں، کثرت میں، ان کثیر میں اکیلا ہوں، میرے ارد گرد بہت رش ہے، بہت کچھ ہے، شور شرابہ ہے، لیکن میں اس شور شرابے میں اور اس غل گپاڑے میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں. یہ تنہائی بہت تکلیف دہ ہے. بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ارد گرد ہے کوئی نہیں ہے، واقعاً لوگوں نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا اور لوگ دور چلے گئے ہیں. اب نہ ان کی طرف کوئی آتا ہے، نہ ان کی طرف کوئی جاتا ہے، نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے، نہ انہیں کچھ بتاتا ہے، نہ ان کی بات کرتے ہیں، نہ ان سے بات لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو گوشے میں ایک کنارے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ایک تنہائی ہے، جسمانی تنہائی، مکانی تنہائی.
لیکن ایک تنہائی یہ ہے کہ انسان کے پاس لاکھوں کا مجمع ہو، ہزاروں لوگ ہوں اور صبح و شام ہوں اور وہ سارے دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے تابع دار ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، اور ان میں انسان تنہائی کا احساس کرے کہ ان میں، اس کثرت میں، اس بھیڑ میں تنہا ہوں، اس رش میں تنہا ہوں، اس اجتماع میں تنہا ہوں. یہ بہت بڑا درد ہے، بہت بڑا درد ہے. اب رسول اللہ کے لیے جو جو بنائی گئی، فضا بنائی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا مکہ کے اندر، وہ دیکھیں اور ادھر سے رسول اللہ کا کام دیکھیں کہ اس فضا میں رسول اللہ اللہ کا پیغام پھیلا رہے ہیں. کہ جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ یہ مجنون ہے، یعنی جس سے بات کریں گے جا کر تو وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ کسی ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ابھی بھی یہ تجربہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ. مثلا مزاحیہ طور پر، طنزیہ طور پر ہی اگر یہ کام کیا جائے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ تاثر دے دیا جائے کہ یہ جو آپ ابھی جو بندہ آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو سننے والے کے لیے بس یہی کافی ہے. اب وہ نہ اس سے سنجیدہ بات کرے گا، نہ اس کی، بلکہ ہاں کرتا رہے گا کہ جلدی جلدی اٹھ کے جائے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے. منہ ماری بھی نہیں کرتا اس کے ساتھ، چونکہ پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے. یہ اس فضا کے اندر جا کر انسان بات کرے. مثلا مفتون ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے، یہ کسی فتنے کا، کسی شے کا شکار، کسی آسیب کا شکار ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کے پاس آئیں گے، باتیں کریں گے تو آپ ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لینا، اور نہیں لیتے سنجیدہ ان کی باتیں. اس طرح سے اگر ماحول بنا دیا جائے کہ جس کے پاس رسول اللہ جائے وہ پہلے ہی بھرا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ نے اطاعت نہیں کرنی ان کی. یہ پروپیگنڈا گروہ، یہ فشار والا گروہ، یہ اراجیف پھیلانے والا گروہ، یہ آپ پر تہمت لگانے والا گروہ، ان کی اطاعت نہیں کرنی. یہ دشمن رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کی کردار کشی کر رہے ہیں، رسول اللہ کو بدنام کر رہے ہیں. ان کی اطاعت کیسے ممکن تھی جس کی بنا پر منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. خوب ظاہر یہ تو واضح سی بات ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں جو کھل کے یہ کام کر رہے ہیں وہ آ کر رسول اللہ کو کوئی فرمان تو نہیں دیں گے، کوئی حکم تو نہیں دیں گے کہ اب آپ ایسے کریں، اب آپ ایسے کرو، رسول اللہ ان کی باتیں مانتے جائیں. وہ تو دشمن ہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ بہتان لگا رہے ہیں آپ کے اوپر. تو اطاعت سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی. ان کی اطاعت نہیں کرنی یعنی ان کے اس پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آنا، ان کا نقشہ پاس نہیں ہونے دینا، ان کا منصوبہ تکمیل نہیں ہونے دینا. یہ ان اراجیف کے ذریعے سے آپ کو خستہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو میدان سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اپنے لیے میدان ہموار رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ نہیں کہ اور آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، صفائیاں اپنی پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. جی یہ جو ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے یہ درست نہیں کہہ رہا ہے، اسے غلط فہمی. خود اس کے پاس چلے جائے چال کے، جی بھائی آپ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ ہم نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ کیوں ایسے کرتے ہو؟ اس کی منت سماجت کرنا یا کسی بھی حوالے سے، یا اس کے پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے کہ اب اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو یہ پروپیگنڈا کریں گے، اس لیے میں یہ کام ہی نہیں کرتا. یہ بھی اطاعت ہے ان کی. مثلا دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے کہ چونکہ پہلے سے ہی راستہ بند کرتا ہے، سد سبیل کرتا ہے. مثالیں اس کی فراوان ہیں، آج کے زمانے کی بھی ہیں، تاریخی بھی ہیں، عصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مثالیں ہیں. مثلا برفرض ایک پروپیگنڈا انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ دیکھیں یہ آخرکار ابھی تو کر رہے ہیں نا اپنی بات کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن یہ آخرکار اپنے بھائی علی کو اپنا جانشین بنا دیں گے، یہ گھریلو مسئلہ بن جائے گا. یعنی اب اسے بند کر رہے ہیں راستہ کہ یہ نہ کریں، رسول اللہ کے لیے راستہ بند کرنا چاہتے ہیں کہ حضور یہ کام نہ کریں. چونکہ انہوں نے پہلے سے پروپیگنڈا کر دیا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، وحی آتی ہے، لیکن بعد میں یہ اپنے بھائی کو ہی، اپنے داماد کو سب کچھ دے دیں گے.
اور انہیں وارث بنا دیں گے۔ اب ظاہر ہے اب رسول اللہ اس پراپوگنڈے کو باطل کرنے کے لیے کہ یہ غلط تہمت لگا رہے ہو، نہیں ہے ایسا، تو قرآن کی آیات میں بھی کہ جب ولایت کا اعلان ہونے لگا تو یہ رسول اللہ کے ذہن مبارک میں یہ ساری چیزیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے یہ کام، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت بجا نہیں لائے، یہ کرنا ہے یہ کام۔ پس معلوم ہوا کوئی چیز کھٹکا تھا، یعنی ایسی فضا پہلے سے بنی ہوئی تھی۔ آپ اگر فرض کریں کسی ابھی آج کے زمانے کی مثال ہے، آپ اگر ایک حکم خدا کے مطابق قدم اٹھانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو اندازہ ہے کہ یہ کام ہوگا، یہ کریں گے، پہلے ہی مومنین کے دل بھر دیے ہیں کہ یہ شخص ابھی یہ کرنے والا ہے، یہ فلاں اقدام کرنے والا ہے، لوگ کہیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ خب ظاہر ہے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے کرنا ہے، حق بات کرنی ہے انہوں نے۔ اطاعت، پروپیگنڈا کرنے والوں کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ افواہیں پھیلانے والوں کی، تہمتیں لگانے والوں کی اطاعت کا کیا معنی ہے؟ یعنی تہمتیں لگا کر جس کام سے وہ روکنا چاہتے ہیں اس سے رک جانا، جو منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس منصوبے کو تکمیل کر دینا، اسی طرح کرنا جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، جس طرف سے ڈرانا چاہتے ہیں ادھر سے ڈر جانا، اور جس گلی میں دھکیلنا چاہتے ہیں اس گلی میں چلے جانا۔ یعنی بعض ایسے مصلحتی اقدامات پروپیگنڈا روکنے کے لیے کرنا، یہ اطاعت ہے ان کی، یہی اطاعت ہے ان کی، اور یہ نہیں کرنا۔ جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنا، فلا تطع المکذبین، جھوٹ بولنے والوں کی اطاعت نہیں کرنا۔ اب ان کا ذکر شروع ہوتا ہے، یہ طبقہ متعارف ہو رہا ہے، ان کی شناختی علامتیں اور ان کی گروہی اور حزبی علامتیں اور ان کی روشیں قرآن نے ذکر کی ہیں کہ یہ کس طرح سے آپ کو روکیں گے یہ، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ اب جس سے پالا پڑا ہوا ہے آپ کا وہ ہیں کیا لوگ، یہ بہت اہم نکات ہیں۔ لیکن ان کے لیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ورنہ ان کے لیے جو حجروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ آیات استخارے کے لیے ہیں، استخارے میں آ جائیں اگر تو اس کا نیک اور بد ہو جائے گا، ورنہ مفہوم کوئی نہیں رکھتی ان کے لیے۔ اہل استخارہ کے لیے قرآن مفہوم نہیں رکھتا، صرف کیا رکھتا ہے؟ علامت ہے نیک اور بد کی، شگون ہے۔ ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں شگون ہے، شگون فالگیروں کے لیے شگون ہے کہ یہ آیا تو نیک شگون ہے، یہ آیا تو بد شگون ہے۔ جس طرح تطیر کرتے ہیں، تفاعل اور تطیر شگون کو کہتے ہیں، یا جس کو آج کل کے زبان میں ٹاس کہتے ہیں، ٹاس پھینکنا، سکہ پھینکتے ہیں، کون سا رخ آیا وہ آپ انتخاب کر لیں، اگر یہ آیا، یا جس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ ازلام پھینکتے ہیں، پانسے گوٹیاں پھینکتے ہیں، ان گوٹیوں میں جو نکل آیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ گوٹیاں اگر مثلا گوٹی پھینکو، گوٹیاں وہ کیوبز بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اوپر عام یہ لوڈو کھیلنے والے کھیلتے ہیں یا نجومیوں کے پاس ہوتی ہیں، مثلا گوٹی پھینکی، اس گوٹی پہ پوائنٹ ہے، نقطے لگے ہوئے ہیں، ایک سائڈ پہ ایک نقطہ، چونکہ اس کی 6 جہات ہوتی ہیں، ہر 6 جہت پر نقطے ہیں، ایک پہ ایک نقطہ، دوسرے پہ 2 نقطے، تیسرے پہ 3 نقطے، چوتھے پہ 4، پانچویں پہ 5، چھٹے پہ 6 نقطے۔ شگون کیا ہے کہ آپ گوٹی پھینکیں تو 6 نقطوں والا حصہ اگر اوپر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ٹھیک ہوگا، اگر 6 نہیں آتے 5 آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے اس میں صحیح نہیں ہے، یا 3 آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے ٹھیک نہیں، 1 آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے ٹھیک نہیں ہے۔ یہی شگون، گوٹیاں پھینک کے، ازلام پھینک کے، اور یہی شگون قرآن سے نکالنا۔ قرآن کی آیت کھولی، خوب نہی آ گئی ہے، بس شگون ٹھیک نہیں ہے، شادی کے لیے یہ آیت صحیح شگون نہیں۔ بندہ خدا قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ حکمت ہے خدا کی، یہ تعلیم کے لیے ہے،
شگون نہیں تمہارے لیے رکھا گیا، تطیر تفاعل کے لیے نہیں ہے، یہ نیک اور بد اس سے نہیں نکالنا آپ نے۔ استخارہ خیر مانگنا ہے، خدا سے طلب خیر کرنا ہے، تفاعل کا نام استخارہ نہیں ہے۔ خوب جن کے نزدیک قرآن شگون ہے، آیات شگون ہیں، کچھ آیات نیک شگون ہیں، کچھ آیات نعوذ باللہ بد شگون ہیں، یہ تفاعل والا گروہ، استخارہ والا گروہ قرآن کی کسی آیت سے کچھ بھی نہیں لیتا۔ اگر رحمت کا ذکر ہے نیک شگون ہے، عذاب کا ذکر ہے بد شگون ہے، ہر چیز شگون ہے ان کے لیے۔ لیکن جو واقعاً وارثان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون، جنہوں نے کوئی اللہ کی رسالت اپنے دوش پہ لے لی ہے، جن کے نزدیک قرآن شگون نہیں ہے، ہدایت ہے اور فرامین ہے، یہ سب اللہ کے فرامین ہیں، اور ہم نے اطاعت کرنی ہے اس کتاب کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے، ان کے لیے یہ آیات شگون نہیں ہیں۔ دونوں قسم کی آیات، رحمت والی بھی اور عذاب والی بھی، دونوں ہدایت ہیں، یہ دونوں منشور ہیں، یہ دونوں آئین ہیں، یہ دونوں حکمت ہیں اللہ کی۔ اب قرآن کریم نے ان آیات میں بتایا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں، ان کی نیت کیا ہے، یہ خصوصیات کیا رکھتے ہیں، وارداتیں کیسے کریں گے، اور آپ پر کیسے آ کر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع، ایک دفعہ پہلے فرمایا فلا تطع المکذبین، یہ جھوٹے ہیں، ان کی بات نہیں ماننی، یعنی ان کی پروپیگنڈے میں نہیں آنا، نہ یہ جس طرح یہ ماحول بناتے جا رہے ہیں آپ اسی طرح فیصلے کرتے جائیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ودو، یہ چاہتے ہیں، لو تدہنوا فیدہنون، آپ نرم پڑ جائیں پھر یہ آپ کے ساتھ آ کر اس طرح سے مداہنہ کریں۔ ابھی ان اصطلاحات کو اسی طرح، قرآنی اصطلاحات ہیں، انہیں اسی طرح استعمال کریں، پھر ان کی تفسیر کریں گے، تشریح کریں گے۔ ودو، مودت رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنہ کریں پھر یہ مداہنہ کریں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، یہ گھٹیا، پست، مہین اور زیادہ قسمیں کھانے والے، ان کی بات پہ نہیں آنا۔ قسمیں کھانا آ کر یہ بھی اطاعت ہو جائے گی، اگر ان کی قسم مان لی تو یہ بھی اطاعت ہو جائے گی۔ فلا تطع کل حلاف، حلاف حلف، قسمیں کھانا، ان کی بھی بات نہیں ماننی، ان کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ یعنی کوئی آ کے قسم کھاتا ہے آپ کے پاس، رسول اللہ کے پاس، اور آپ اس کی قسم باور کر لیتے ہیں تو یہ اطاعت کے زمرے میں آ جائے گا، ان کی قسموں پہ نہیں جانا۔ مہین، یہ شخص جو آیا ہے کمزور، پست، گھٹیا۔ حماز مشاء بنمیم، یہ حماز، مشاء و نمام، ان کی باتیں نہیں ماننا۔ یہ سب روشیں ہیں، یہ سب طریقہ کار ہے ان کا، یہ سب واردات ہے ان کی۔ حلاف، شروع یہاں سے ہوتا ہے، کذب، مداہنہ، حلف، قسمی، اہانت، حماز، مشاء، نمام پہ نمیم، مناع للخیر، مناع للخیر بھی ہیں یہ، معتدن، تعدی کرنے والے، اثیم، گناہ کار، معتدن، اثیم، یعنی یہ اثیم، معتدی، مناع للخیر، نمام، مشاء، حماز، مہان، حلاف، کذاب اور مداہن، یہ وہ افراد ہیں، یہ آپ کے پاس آئیں گے۔ ابھی جاری آگے، اتلن، اتل ہیں عین کے ساتھ، اتلن، بعد ذالک، زنیم، زنیم ہیں، زنام بھی ہیں
اور اتل بھی ہیں، عین تے لام، اتل بھی ہیں یہ، اتلن بعد ذالک زنیم۔ اور ایک خصوصیت ان میں یہ ہے کہ انکان ذا مال و بنین، یہ ذو المال بھی ہیں اور ذو البنین بھی ہیں یہ۔ اور ایک خصوصیت ان کے پاس یہ کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب آیات آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان آیات کو سن کر کہتے ہیں یہ اساطیر الاولین، یہ اسطورے ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، یہ ہم نے بہت سنے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، اب یہاں تک ان کی توصیف تھی کہ یہ کیا ہیں، ان کی حقیقت بیان کی، کھولی رسول اللہ کے سامنے کہ یہ طبقہ ہے جس سے آپ کو پالا پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ دشمن کو درست طریقے سے پوری خصوصیات کے ساتھ انسان سمجھ لے۔ ابھی بعض شعبوں میں یہ کام ہوتا ہے، مثلا جو ممالک باقاعدہ علمی اصولوں کے مطابق اپنے دشمنوں کے ساتھ مبارزہ کرتے ہیں، وہ مطالعات بھی کرتے ہیں، پہلے دشمن کے بارے میں مطالعات کرتے ہیں۔ مثلا فرض کریں کہ دو ملکوں کے درمیان آپس میں جنگ ہو جاتی ہے، اس جنگ میں مثلا یہ ہوا ہے، امریکہ اور صدام کی جنگ ہوئی ہے آپس میں، ایران عراق کی بھی جنگ ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں یہ کام اتنا نہیں کیا جتنا اس دوسری جنگ میں ہوا، جب امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا، صدام کے خلاف جنگ کی، تو اس سے پہلے ایک اچھا خاصا وقت لگا کے اور وسائل خرچ کر کے، پیسے خرچ کر کے امریکہ نے ایک ایسا اسکالرز کا گروہ بنایا، فوجیوں کا نہیں بلکہ دانشگاہی یونیورسٹی اساتذہ کا گروہ بنایا، جن کا موضوع نفسیات تھا، شخصیت شناسی۔ انہیں یہ ماموریت دی ڈپلومیٹوں کے رخ میں، ڈپلومیٹ بنا کر، سفیر بنا کر یا اور تاجر بنا کر انہیں مختلف مواقع پر صدام کے ساتھ بٹھایا، بات چیت کی انہوں نے، اور اس میں وہ صدام کا مطالعہ کر رہے تھے کہ یہ کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے، سوچتا کیا ہے، ترجیحات اس کی کیا ہیں، شوق اس کے کیا ہیں۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا پائیدار ہے، کتنا اندر سے مضبوط ہے، اور کتنا یہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ یہ سارا ایسے بظاہر، اور یہی کام انہوں نے قذافی کے لیے بھی کیا۔ قذافی کے لیے بھی پہلے ایک مطالعاتی گروہ بنایا، اور اس نے قذافی کی شخصیت کو بہت نزدیک سے پڑھا، قذافی کے ملازم رہ کے، قذافی کے ساتھ اور تجارتی تعلقات یا مختلف ہیلے بہانوں سے اس کے قریب ہوئے۔ وہ ڈپلومیٹ نہیں تھے، نہ تاجر تھے، وہ در حقیقت ان کے سائنسدان تھے یا ماہرین نفسیات تھے جو انسانوں کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور یہ جاسوسوں کو دنیا میں جو علمی بنیادوں پر جاسوسی کے ہیں مراکز، ان کے اندر شخصیت شناسی کا ایک باقاعدہ نصاب پڑھایا جاتا ہے جاسوسوں کو، کہ آپ نے جا کر جب ہماری مخالف یا رقیب شخصیت کو دیکھنا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر دیکھو کہ کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے، کیا کمزوریاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کیا اس کا گھریلو مسائل ہیں، کیا اس کے ذاتی مسائل ہیں، آیا شہوانی ہے، نہیں ہے، لالچی ہے، نہیں ہے، شکم پرست ہے، نہیں ہے، عورت پرست ہے، نہیں ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں وہ دقت کے ساتھ گفتگو کر کے، سوالات اٹھا کے، بات چیت میں، رفت و آمد میں، ہر جگہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے یہ، اور وہیں سے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے خلاف وہ آ کے اس کی کمزوریاں، خوبیاں اور نقاط قوت نوٹ کر کے پھر نقشہ بناتے ہیں کہ اگر یہ اس کی کمزوری ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ اگر اس کا نقطۂ قوت ہے تو اس کو نقطۂ قوت کے مقابلے میں ہمیں یہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے مخالف کی شخصیت سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے۔ اب قرآن کریم وہی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا ہے
اس لیے کہا تھا یہ آیات شگون نہیں ہیں، یہ آیات ہیں بہت بنیادی خصوصیات دشمنوں کی رسول اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہی دشمن جو رسول اللہ کو لوگوں کے سامنے یوں پیش کرتے تھے، اب خداوند تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو فرمایا کہ یہ جن سے آپ کو پالا پڑا ہوا ہے یہ ہیں، وہ خصوصیات یہ ہیں: کذاب، مداہن، حلاف، مہان، حماز، مشاء، نمام، مناع للخیر، معتد، اثیم، عتل، زنیم، ذو المال، صاحب بنین اور بدبین. اور قرآن کو اور اللہ کی ہدایت کو اساطیر الاولین کہنے والے، یعنی بدگمانی اور نہایت بدگمانی دین کے متعلق. یہ مجموعی خصوصیات ہیں جو اس پریشر گروپ کی طرف سے اس کی قرآن کریم نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو ان سے پالا پڑا ہوا ہے، یہ ہیں آپ کے مقابلے میں. ان خصوصیات کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور یہ خصوصیات جب معلوم ہو جائیں پھر یہ آئینہ بن جاتا ہے، یہ پیمانہ بن جاتا ہے. پھر آ جائیں یہ خصوصیات قرآن سے لے کے آپ واپس مکہ نہ جائیں رسول اللہ کے زمانے میں، چونکہ وہ ہو گیا جو مرحلہ تھا. ولید ابن مغیرہ تھا، گزر گیا، یا اور گروہ تھا جو رسول اللہ کو دباؤ میں رکھے ہوئے تھا، وہ گزر گیا ہے. ان کو جا کر نہ ڈھونڈے تاریخ میں یہ کون تھے، جو بھی تھے آج نہیں ہیں. اس آئینے اور روشنی میں آ جائیں اپنے زمانے کے اندر، اور آ جائیں یہ کردار آج ڈھونڈیں آپ. یہ کون ہیں؟ کذاب، مداہن، حلاف، مہان، حماز، مشاء، نمام، مناع، معتد، اثیم، عتل، زنیم، ذو المال، ذو البنین، اور اللہ کی ہدایت کو قصے اور کہانیاں کہنے والے، تخیلات کہنے والے. یہ کون ہیں؟ یہ آج تلاش کرو ان کو، وہ سارے لوگ. لیکن یہ جس طرح عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت اہم ترین خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ آپ کس وجہ سے مبارزے کے میدان میں قائم ہیں ان گروہوں کے مقابلے میں، اور وہ کیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. یہ ہے اصل نقطہ، انک لعلی خلق عظیم. اس میدان مبارزہ میں ان تہمتوں سے جو چیز آپ کو استوار رکھے گی تہمتوں کے مقابلے میں، وہ خلق عظیم ہے. یہاں علم کام نہیں آئے گا، خلق کام آئے گا آپ کا. خلق جو قرآن میں ہے، نہ وہ خلق جو ہم نے کتب علم اخلاق میں پڑھا ہوا ہے. جیسے شہید مطہری فرماتے ہیں کہ وہ تقوی جو ہم نے کتب میں پڑھا اور علماء سے پرہیز والا، وہ نہیں انسان سے کچھ کرواتا. پرہیزی تقوی، ستیزی قرآنی تقوی، ستیزی تقوی ہے جو انسان کو میدان میں لا کھڑا کرتا ہے. تقوی ہی انسان کو مجاہد بناتا ہے، تقوی ہی انسان کو مبارز بناتا ہے، تقوی ہی انسان کو دشمنان دین کے مقابلے میں لے کر آتا ہے. نہ وہ تقوی جس میں حجرہ نشین متقی اتقا نظر آتے ہیں، وہ تقوی نہ جس میں میدان سے دور لوگ انسان کو بہت متقی نظر آتے ہیں. پرہیزی لوگ جنہوں نے ہر چیز سے پرہیز کی ہوئی ہے، کوئی ذمہ داری دوش پہ نہیں لی. غیر ذمہ دار ترین انسان، غار نشین و حجرہ نشین جس تقوی میں متقی نظر آتے ہوں، وہ تقوی کی درست تعریف نہیں ہے. تقوی کی درست تعریف وہ ہے جس میں میدان میں کھڑے ہوئے مجاہدین با تقوی نظر آتے ہوں، وہ جو دشمنوں سے پنجہ آزما ہیں وہ با تقوی نظر آتے ہوں. اس کا مطلب ہے تقوی درست پڑھا ہے، صحیح تعریف تقوی کی ہم نے پڑھی ہے. یعنی اگر ہم نے نور کی تعریف پڑھی ہے، نور کی معرفت حاصل کی ہے، نور کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہے، تو سورج نورانی نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک تعریف پڑھی ہے نور کی، صحیح پڑھایا آپ کو استاد نے بھی اور کتاب نے بھی. لیکن اگر آپ نے نور کسی ایسی جگہ جا پڑھا ہے اور کسی ایسے استاد سے جا پڑھا ہے کہ جس میں سورج نہیں ہے منبع نور، بلکہ کوئی کالی غار ہے نورانی، وہ آپ کو نورانی نظر آتی ہے، کوئی درہ نورانی نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نور ہی غلط پڑھا ہے آپ نے. اس کا معنی یہ ہے کہ نور کی ہی غلط معرفت حاصل کی آپ نے. یہ مجموعہ آیات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے بظاہر، لیکن
رسول اللہ کے خطاب کے توسط سے تمام مومنین کو و تمام پیروان رسول اللہ کو و تمام بندگان خدا کو یہ آیات مخاطب ہیں۔ ہر جن چونکہ خطاب یا قرآن نازل رسول اللہ پر ہوا ہے اور رسول اللہ کے توسط سے امت کے لیے ہے، اس لیے اگر آیات کا لب و لہجہ رسول اللہ کی طرف ہے تو یوں نہیں کہ یہ مخصوص احکام ہے رسول اللہ کے، بلکہ یہ امت کی ہدایت کے موارد ہیں جو سب کے لیے ہیں۔ اب آگے یہ نقطہ رہ جائے گا، آج وقت ہمارا نہیں اتنا رہا کہ ان اصطلاحات کو کھولیں، خود ان اصطلاحات کے بارے میں ذرا تحلیل کی ضرورت ہے تاکہ صحیح ان آیات کا معنی سمجھ میں آ جائے اور معلوم ہو جائے کہ جن کی اطاعت سے روکا جا رہا ہے، پھر ہم خود دیکھیں اس آئینے کو لے کر کہ یہ جتنے کہا جا رہے لا تطع، اطاعت مت کرو، پھر ہم دیکھیں کہ کہیں ان میں سے تو کسی کی اطاعت نہیں کر رہے ہم، ان خصوصیات کے حامل۔ جیسے آغاز میں کہا کہ انسان فرمان بردار ہے، ہر انسان فرمان بردار ہے، باغی ترین انسان بھی فرمان بردار ہے، لیکن کس کا فرمان بردار ہے؟ اللہ کا ہے یا ان کا جن کا خدا فرما رہے کہ نہیں کرنی اطاعت، یا ان کا فرمان بردار ہے؟ اب ہم نے بھی یہ آئینہ دیکھ کر پھر دیکھنا ہے کہ جن کی اطاعت سے روکا ہے قرآن نے، مت اطاعت کرو، کہیں یوں تو نہیں کہ جب زدہ ہو گئے ہیں ہم بھی، انہوں نے ماحول بنایا ہے، ہم اسی ماحول میں ان کے ماحول بنے ہوئے ماحول میں وہی کر رہے ہیں جو ہم سے چاہ رہے ہیں۔ وہ اگر ہمیں تہمت لگاتے ہیں تو ہم ان کی تہمتوں سے بچنے کے لیے وہی کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ کرو ورنہ تہمت لگے گی۔ یہ اطاعت کے زمرے میں آ جاتا ہے اور ناخواستہ یہ اطاعت انسان سے ہو جاتی ہے۔ باقی انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و علیہ وسلم۔